لیکن آسان سے آزاد زبان کیوں بولتا ہوں؟ بیان کے دو اسلوب ہیں، ایک اسلوب ادبی، ایک اسلوب علمی۔ اسلوب ادبی یا لچھے دار الفاظ استعمال کرنے، خوبصورت قسم کی ترکیبیں استعمال کرنی، نادر الوقوع قسم کی اصطلاح استعمال کرنی، بات کو خوبصورت بنا کے نکل جانا لیکن اصل سننے والے کو پتہ نہ چلے مطلب کیا ہے۔ یہ ہر آدمی کے لیے ممکن ہوتا ہے، لیکن اسلوب علمی اس کو کہتے ہیں کہ مشکل سے مشکل بات کو آسان سے آسان لفظوں میں اس طرح بیان کی جائے کہ سننے والے کی پیشانی بول کے کہیں سمجھ گیا ہو۔ اب کتنے مشکل مسئلہ بیان کی بات سمجھ آئیے نا، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہا جا کے شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی میں سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ لیا کہ خوبصورت کیا تھی۔ تو بات کو سمجھ آنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بات کسی سادہ سے سادہ لفظ، بہت اچھی طرح بات سمجھی ہوئی ہو تو سادہ لفظوں میں کوئی ایکسپریس اس کو کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ بات کیا تھی کہ فاروق اعظم نے کہا کہ خود مخلص تبلیغ کریں، سرکار نے فرمایا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ اب اس جگہ حضرت فاروق اعظم ایک نوبارد آدمی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی کے مقابلے میں کوئی مختلف رائے پیش کرنے کی اجازت نہیں، نوبارد آدمی ہے۔ ان کا یا رسول اللہ حسبک اللہ وانا یا رسول اللہ، خدا آپ کو کافی ہے پر میں کافی ہوں۔ اس وقت جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے دو موقف ہونے چاہیے تھے، ایک تو یہ کہ مارے تو ہم کھاتے رہے، ہمارا نام ہی نہیں لیا، ساتھ کریڈٹ سمیٹ کے لے جا رہا ہے۔ معلوم ہے کریڈٹ بھی بڑی پرانی بحث ہے، کسی کو ڈس کریڈٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر دوسرا موقف کیا تھا؟ دوسرا موقف یہ کہ اللہ کے بغیر تو کافی کو ہوتا ہی نہیں، نام اپنا کیوں لیتا ہے؟ اب 40 آدمی ہیں یا 44 آدمی ہیں، ان کے اجماع کا نام، حضور کے دور میں تو اجماع تھا ہی نہیں، جو اصولی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد اجماع کی بحث چلی ہے، جس میں سرکار خود فیصلہ فرما سکتے تو اس میں تو بحث ہوتی نہیں۔ پر اگر آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد اس بات کا ذکر کریں اور پوچھیں کہ آج تمہیں حضرت فاروق اعظم کے اس جملے سے اختلاف ہے، اگر کوئی نہ کہے تو آج اگر وہ اجماع ہے کہ یہ صحابہ کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب سمجھے کہ یہ اجماع ٹرانسفر کس لیے ہوتا ہے؟ حضور کے وصال کے بعد وہی مذہب رہا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے بغیر تو کافی کوئی ہوتا نہیں، تو یہ کہ اپنا کیوں نام لے رہا ہے؟ ان کو اختلاف اس سے ہوا کہ محنت کر کر کے ہم مر گئے، ابھی اس نے کلمہ پڑھا، ابھی کام تو کیا ہے کچھ نہیں، ابھی کہتا اللہ آپ کو کافی پر میں کافی ہوں۔ اب رب کریم نے فرمایا کہ اس نے اگر بری نیت سے یہ بات کہی ہوتی نا ہم اس پر تنقید کرتے، مگر کہیں محبت سے ہے اور اس نے نیت سے کی ہے، اور تمہارا جو ہے اس کے بیان سے اختلاف ہے وہ بھی محبت پر مبنی ہے۔ آگے محبت کو معروم کرنا نہ ہمارے قانون میں روا ہے نہ ہماری محبت میں روا ہے، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں تمہیں انکلوڈ کر لیتے ہیں، حسبک اللہ ہو ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیارے تجھے اللہ کافی ہے اور وہ ایمان والے کافی ہیں کہ جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے، مومنوں میں سے عقیدہ صحیحہ کے ساتھ اتباع کی ہے۔ اس کے ساتھ اہل علم کے طبقے کو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس جگہ کا پر عطف ہے من کا، حسبک اللہ و من، اللہ تعالیٰ تجھے بھی کافی ہے اور ان کو بھی کافی ہے جو مومنوں میں سے تجھ پر ایمان لائے۔ کی بدامی کی اعتبار سے ذہن میں آ رہی ہے بات؟ علم کو نکال کے تو تفسیریں کی جاتی ہیں، دقتوں سے بڑی پیش آتی ہے۔ اب اس کو ٹائٹ کرتے ہیں جناب، ناویوں کا مذہب ہے کہ اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر پر اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ اس میں ضمیر کا تکرار نہ کر دیا جائے۔ اگر کاف اور من کا عطف ہوتا تو چاہیے یہ کہ من اتبعک انت،
من تبعک ایاک، کا تکرار کسی ضمیر مخاطب سے ہو جاتا، واحد مذکر مخاطب کی ضمیر سے تکرار ہوتا تو پھر اس پر من کا عطف درست ہوتا، لیکن من کا عطف اور کا پر نہ بھی کہتے ہیں، کا اس میں ضمیر ہے اور من جو ہے یہ موصولہ یا موصوفہ ہے لیکن اسماء ظواہر میں سے ہے، تو اس میں ظاہر کا عطف اس میں ضمیر پر اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ اس میں ضمیر کا تکرار نہ کر لو، تو معنی متعین ہو گئے کہ پیارے تجھے اللہ کافی ہے، اور یہ جتنے صحیح عقیدے والے تھے بلائنڈلی خود تیری پیروی کرتے، پرواہ نہیں کرتے کہ نفع کا خسارہ ہے، اللہ کافی ہے بریے کا اب وہ چاہتے ہیں کہ حضرت فاروق کے اس جملے کا معنی نہ نکلے، ہم اس شان نزول کو ساتھ رکھیں گے۔ یہ کس نے لکھا؟ باہدی نیشاپوری نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ احمد اللہ بن سلامہ نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ محمد جلال سیوطی نے لکھا اسباب نزول میں، لباب التعبیر فی اسباب تنزیل میں لکھا ہے، اور دیگر مفسرین نے بڑے زور کے ساتھ لکھا کہ شان نزول یہ ہے۔ اب اگر شان نزول یہ ہے کہ اللہ کافی ہے پھر میں کافی ہوں، حضرت فاروق اعظم کے جملے کی تردید تو نہیں کی، اس لیے یہ بات بڑے زور سے کہہ سکتا ہوں کہ موافقات عمر میں، یعنی جو حضرت فاروق اعظم کی حمایت میں آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ موافقات عمر کی فہرست میں سبھی مفسرین نے بغیر کسی استثناء کے سب نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق ہی یہ آیت نازل ہوئی، رائے کے مطابق جب ہو سکتی ہے جب اس کے معنی یہ ہوں اے پیارے تجھے اللہ کافی ہے اور اللہ والے کیا تھا کہ میں آپ کی امداد کروں، اللہ آپ کی امداد کرے گا، میں کروں گا۔ اب جناب اس معنی کی تائید قرآن مجید کی دوسری آیت سے، کاش آپ نے مجھے بتلایا ہوتا کہ میں اسلام کو تقریر کر دی۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کاش حافظ ہوتا۔ قرآن کی کہتا دعا لکم لا تقاتلون، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے اہل مدینہ سے، وہ خواہ 350 میل کا سفر یا 450 میل کا سفر ہے، لیکن پوچھ ہو رہی ہے کن کے بارے میں؟ مکہ شریف جو صحابہ کرام دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کی آڑے کیوں نہیں آتے ہو، ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب جو آزاد کشمیر میں ہم نے مساجد بنانے کی ذمہ داری کو قبول کیا کہ اتنی تو ہماری توفیق ہوئی انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے، کیونکہ بدعقیدہ لوگوں نے اپنی اپنی آفر پیش کی مختلف مذاہب میں کہ مسجدیں ہم بنائیں گے، مدرسے ہم بنائیں گے، لیکن لکھ کے دو بعد میں مولانا ہمارے ہوں گے، تنخواہ ہم دیں گے، عقیدہ ہمارا پہلے گا۔ اب اہل سنت والجماعت نے کہا ہمارا باپ دادا سے تو یہ عقیدہ نہیں، اور ہمارے زمرے نے اولیاء اللہ پیدا کیے، جھوٹے علماء پیدا کر سکتے ہیں، جھوٹے ولی نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے علماء وہ سچے ہیں جنہوں نے ولی پیدا کیے۔ تو اب ہمارا بارڈر کوئی 350 یا 450 میل دور ہے پاکستان کا اور کشمیر کا بارڈر ملا ہوا ہے، اس لیے یہ ایکسپلینیشن ہم سے بدرجہ اولا کال کی جا سکتی ہے، پوچھا جا سکتا ہے کیوں ایسا نہیں کرتے، کیوں مدد نہیں کرتے؟ رب کہتا ہو مدینہ شریف کے رہنے والے ہو